یورپ کا ایک پوپ نے سارا کرسچن جمع کر گئے اور اس کے بعد فلسطین اور جروسلم پر قبضہ کر لیو۔ پھر اسی طرح جروسلم اور فلسطین پر کرسچنز کی حکومت آ گئی۔ مسلمان بادشاہ دے زیادہ سکولر کا دلہ میں تھا امام ابن اسحاقی، اور امام ابن اسحاقی کی ایک کتاب جڑی کے دمشق میں پڑھی گئی تھی، اور پھر انہیں دمشق کا شاگردوں وچوں ایک شاگرد نے دوبارہ حملہ کیو اور پھر دوبارہ فلسطین نہ فتح کر لیو، جس کو نہ تھو صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی جب فلسطین نہ فتح کرنا چلے تھا تو بغداد میں اسی دور میں ایک اور عجیب کتاب لکھی گئی، فضائل یزید، اور اس کتاب یزید نہ ہیرو نال پریزنٹ کیو گیا ہے، اور اس کتاب میں یہ دسیو ہے کہ اس کا جیسو تیائی کوئی نہیں دنیا پر۔ اس کی خبر امام ابن جوزی تک پہنچی کہ اسے نہ ہوئے کہ مسلمان آگے چل گئے یزید نہیں آپرو ہیرو منے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی اور اس پہ یزید نہ ایکسپوز کر چھڑیو، اور پھر انگا دوجی طرف صلاح الدین ایوبی نے فلسطین نہ بھی فتح کر لیو، اور پھر فلسطین میں آپرو اسلام کو جھنڈو لہرایو۔ اور ایک بڑا سکولر تھا امام ابن اسیر، انہوں نے بھی ایک مجھ بڑی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے صلاح الدین ایوبی اور اس کے نال ہی شہاب ابن غوری کی جنگ کی تفصیل لکھی۔ مسلمان فلسطین، انڈیا اور ہر طرف جنگ جیتے لگے تھا، لیکن اسی کتاب کی آخر میں پھر مسلمانہ کی تباہی کو وقت شروع ہوئے۔ مسلمانہ نہ تباہ کرنے والا بادشاہ کو نہ تھو چنگیز خان۔ پھر یہ منگول مسلمانہ کے علاقہ کی طرف بڑھنے لگیا اور آگ لاؤن لگیا، اور علاقو خان جڑوں کے مسلمانہ کا سینٹر بغداد تک پہنچایو، اور اس کا نال ہی اسلامک گولڈن ایج اتنی خراب ہو گئی تھی کہ لوگ نکی نکی گالا پر ایک دوسرے دے بحث کرے تھا، اور اسی طرح پھر نکی نکی اور معمولی گالا پر ایک دوسرے دے بحث کرے تھا، لیکن اس بحث کو فائدہ کوئی نہیں تھا، اور شیعہ اور سنی بھی آپس میں اختلاف کرے تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس طرح ہویا کہ علاقو خان کی جڑی فوج تھی وہ بغداد میں داخل ہو گئی، اور پھر وہ جنگ شروع ہو گئی اور سارا مسلمانہ کی گردن اور آچری، اور اس طرح بغداد کا دریا کو رنگ بھی مسلمانہ کا خون نہ لال ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ہاؤس آف وزڈم کا دروازہ تک پہنچ آیا، اور اس کی ساری کتاباں نہ آگ لاگے دریا میں سٹ چھڑے ہو گیا۔ انہاں کتاباں پر لکھائی کی وجہ دے رتو دریا اور ان کی وجہ دے کالا دریا میں تبدیل ہو گیا، اور ساری پیپر براؤن کی فیکٹریاں نہ بھی آگ لا چھڑی۔ اسی طرح پھر سارا بغداد نہ آگ لا چھڑی، اور اس کے بعد دریا کالو ہو گیا، اور مسلمانہ کو لکھن واسے پیپر تک بھی نہیں تھو، اور پھر مسلمان یورپ دے پیپر منگواؤن لگیا، جس وجہ دے یورپ کی پیپر کی پروڈکشن آسمان تک چلی گئی۔ اور اس کے بعد پھر پوری مسلمان دنیا میں ایک مایوسی جی چھائی ہوئی تھی، لیکن پھر قرآن کی تفصیل اور اسلامک ہسٹری کی سارا دے بڑی کتاب لکھی گئی، تاریخ ابن کثیر، اور اسی طرح پھر یہ مسلمانہ پر اور انہوں کی تاریخ پر ایک نئی کتاب لکھی گئی۔ اور پھر ابن کثیر کے بعد ایک اور نیا سائنسدان آیا جڑا کہ مسلمانہ کا آخری سائنسدان مانا جائے۔ دنیا میں ایک نئی مشین ایجاد کی گئی جس کو نہ پرنٹنگ پریس تھو، وہ ایک دیہڑا میں 40,000 دے زیادہ پیپر براوے تھی، اور پھر اسی وجہ سے یورپ مسلمانہ دے آہستہ آہستہ آگے بڑھن لگیو اور دنیا میں ترقی پذیر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ہویا کہ اسلامی سکولرز اور بادشاہ نے مل کے اعلان کیو۔ اعلان میں یہ کہو گیا کہ علم صرف قلم کے ذریعے لیویں، اور کچھ لوگوں نے کہو کہ یہ کرسچن انوینشن ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یورپ کو تقریباً 1000 پرنٹنگ پریس تھو، یعنی کہ ایک مسلمان دیہڑی میں 40 پیج لکھ گئے تھو، اور یورپ 40,000 پیج دیہڑا میں بڑھایا کرے تھا۔ اور پھر اسی طرح مسلمانہ کو ڈکلائن شروع ہو گیا، اور یورپ تاج محل نالو بڑی بڑی بلڈنگ بناؤن لگیو۔ یورپ میں یونیورسٹی اور لائبریری بننے لگی، جس کی وجہ دے ابن خلدون اور البیرونی کے بجائے روٹاریپ اور کرنچی اور اس کے علاوہ نیوٹن جیسا سائنٹسٹ آن لگیا دنیا پر۔ اور پھر اس کے بعد آخر مسلمانوں نے یہ احساس ہویا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور آج تک مسلمان دوبارہ یورپ کے آگے اپنا سر نیچا آ گیا۔